خلیجی ممالک کا سفارتی دباؤ، ایرانی جوابی حملے کا خوف یا کچھ اور؟ ٹرمپ کی ایران پر فوری حملے کے فیصلے پر نظر ثانی، یو ٹرن لیتے ہوئے بولے پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے۔ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ ایران کے اپوزیشن رہنما رضا پہلوی کی عوامی مقبولیت پر بھی سوالات اٹھا دیے، کہا کہ معلوم نہیں کہ رضا پہلوی کو عوامی حمایت حاصل ہے یا نہیں۔ ایران کی مذہبی حکومت گر سکتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ذرائع نے بتایا کہ ایران میں پھانسیاں روک دی گئی ہیں۔ باور کرایا کہ اگر ایرانی حکومت نے عوام کو پھانسیاں دینے کا سوچا بھی تو بہت ناراض ہوں گا۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے معاملے میں فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر قائل کر دیا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق خلیجی ممالک نے صدر ٹرمپ پر زور دیا کہ وہ ایران کو ایک موقع دیں، کیونکہ کسی بھی امریکی حملے سے خطے میں شدید عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے سے متعلق خبروں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں ایسی کسی کارروائی کا کوئی منصوبہ موجود نہیں۔ مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں۔ داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ پولیس اہلکاروں کو زندہ جلایا گیا۔ پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضا استعمال نہ ہونے دینے کے موقف پر کاربند ہے۔ ایرانی قیادت اور عوام پر مکمل اعتماد ہے۔ پرامن اور مستحکم ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ، کہا کہ امید ہے ایران موجودہ بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تہران میں پاکستان کا سفارتخانہ پاکستانیوں سے رابطے میں ہے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کر رہا ہے۔ پاکستان پر امریکہ کی ویزا پابندیوں کے حوالے سے ہم نے امریکی رپورٹس کا جائزہ لیا ہے۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے اور امید ہے کہ جلد پاکستان کے شہریوں کے لیے ویزے بحال کر دیے جائیں گے۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ برقرار، عالمی میڈیا نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ پینٹاگون نے کروز میزائل، جنگی بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں سے لیس بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں روانہ کر دیا، جو ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا۔ امریکی اور برطانوی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ مختصر اور فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں۔ حملوں میں پاسداران انقلاب سمیت دیگر فورسز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے دفاعی تیاریوں کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کے مختلف شہروں میں بم شیلٹرز کھول دیے گئے۔ ایران میں سیکیورٹی صورتحال کے سبب امریکہ کے بعد اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے اپنے شہریوں کو ایران فوری چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کے مطابق ایران میں تقریباً 600 اطالوی شہری موجود ہیں، جن میں سے اکثریت دارالحکومت تہران میں مقیم ہیں۔ پولینڈ کی وزارت خارجہ نے بھی اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ فوراً ایران سے انخلاء یقینی بنائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ نے ایران سے اپنے تمام سفارتی عملے کو ملک سے باہر نکال لیا ہے، جبکہ ایران سے برطانوی سفیر کو بھی واپس بلا لیا ہے۔ ایوان صدر میں سندھ ویژن تقریب، بلاول بھٹو زرداری نے سندھ ویژن پیش کیا۔ ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی کی خصوصی دعوت پر شرکت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خطاب کی تعریف کی۔ سندھ میں مستقبل کے سرمایہ کاری کے دلچسپ مواقع میں گہری دلچسپی بھی ظاہر کی۔ ایشیا پاک پاکستان کے بڑے نجی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے، جس کی سرمایہ کاری کے حصص کی الیکٹرک، تھرکول اور ڈائیوو ایکسپریس میں موجود ہیں۔ آسان خدمت سینٹر، آج یہ سینٹر جہاں پہ مختلف جو ادارے ہیں ان کی خدمات عام شہری کو مہیا ہوں گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بے پناہ آسانی فراہم کرے گا یہ ادارہ۔
پاکستان میں پہلا آسان خدمت سینٹر قائم ہو گیا، جہاں عوام کو ایک ہی چھت تلے مختلف سرکاری اداروں کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ یہ مرکز عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک شاندار اقدام ہے۔ FBR اور دیگر متعلقہ ادارے اس مرکز میں خدمات فراہم کریں گے، جس سے عوام کے لیے سہولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پاکستان آسان خدمت مرکز کے لیے آذربائیجان کے غیر معمولی تعاون پر مشکور ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ وزارت پیٹرولیم کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بانی PTI کے دور میں بھارت نے حملہ کیا۔ راتوں رات ابھی نندن کو ہم نے ہاتھ جوڑ کے واپس کیا، لیکن مئی 2025 میں بھارت نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی۔ دنیا حیرت زدہ رہ گئی کہ یہ وہی پاکستان ہے جس نے کچھ سال قبل بھارتی پائلٹ واپس کیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ اس وقت پارلیمنٹ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہم بھارت سے جنگ کا رسک نہیں لے سکتے۔ پاکستان کو گالیاں نکالنے والوں کو پناہ دینے والوں کی خواہشات ہیں کہ پھر اقتدار میں آئیں۔ یاد رکھیں 9 مئی کو فوجی تنظیمات پر حملہ انہی مقاصد کے حصول کی کوشش تھی۔ ماضی میں ہمیں امن و امان اور دہشت گردی کی سنگین صورتحال کا سامنا رہا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بم دھماکوں اور دہشت گرد حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ حکومت ہر دور میں درپیش چیلنجز سے بہترین حکمت عملی سے نمٹی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا سندھ میں عالمی معیار کی صحت کی سہولیات مفت دی جا رہی ہیں۔ ایک سال میں NICVD سے 29 لاکھ مریض علاج کرا چکے ہیں۔ NICVD طرز کے 11 اسپتال قائم کیے۔ سب سے بڑا ہاؤسنگ منصوبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ خواتین بلا سود قرض لے کر بااختیار بن رہی ہیں۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ عالمی درجہ بندی میں بہتری، رینکنگ 126 سے بہتر ہو کر 98 تک آ گئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت حکومتی اقدامات کی کامیابی کا مظہر ہے اور آئندہ بھی بہتری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاسپورٹ رینکنگ میں بہتری پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور اس سے عالمی سطح پر پاکستانی پاسپورٹ کی ساکھ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مثبت تبدیلی مسلسل محنت اور اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ اٹھارہویں ترمیم کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے، وفاق سے صوبوں تک آ کر رک گئے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پروگرام بول عادل عباسی کے ساتھ میں گفتگو، کہا عمران فاروق کے قتل کو 15 سال ہو گئے اور زمانہ خاموش ہے۔ بانی متحدہ نے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کوئی خط نہیں لکھا، نہ ہی عدالت میں کوئی اپیل لگائی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی رپورٹ میں ہے کہ بانی متحدہ قتل کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ کیمرے کے سامنے کہتے ہیں دادا ابو سے تو مل لو، قاتل بتائے گا کہ قتل کس نے کیا، اس لیے میں نے پریس کانفرنس کی۔ بانی متحدہ پراپرٹی کی اپیل کے لیے چلا گیا لیکن عمران فاروق کے لیے نہیں گیا۔ صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اختیارات کے ساتھ بلدیاتی انتخابات چاہتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمران اپنے خاندان اور خوش آمدیوں کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی جماعت عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ نہیں کرتی۔ پانی، بجلی، گیس کے مسئلے پر بھی جماعت اسلامی آواز اٹھاتی ہے۔
بیرون ملک گاڑیوں کی درآمد سے متعلق پالیسی تبدیل کر دی گئی۔ حکومت نے درآمدی پالیسی آرڈر 2022 میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ پرسنل پیکج کے تحت گاڑیوں کی درآمد پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ بیرون ملک سے صرف اسکیم اور تحفے کے تحت گاڑی درآمد ہو سکے گی۔ وزارت تجارت نے ترامیم کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گاڑیوں کی درآمد کے لیے مقررہ مدت میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نارتھ ناظم آباد سے لاپتہ ہونے والا 3 سالہ انس بازیاب۔ واٹس ایپ کال کے ذریعے ورثا کو اطلاع دی گئی۔ ورثا نے ویڈیو کال کے ذریعے انس کی شناخت کر لی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کے دوران ایک اور بزرگ شہری جاں بحق۔ ماڑی پور میں ٹرالر کی ٹکر سے 2 سالہ بچہ جان سے گیا۔ ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری۔ حادثے میں بچہ جاں بحق، والد اور والدہ زخمی ہوئے۔ ٹرالر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ گلزار ہجری میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے 50 سالہ نیاز علی جاں بحق۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار۔ کورنگی بلال چورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ رواں سال کے 15 روز میں بے ہنگم ٹریفک، 39 زندگیاں نگل گیا۔ کراچی دھند میں دھندلا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجائے دیا، نہ ڈرائیورز کو راستوں کا اندازہ ہوا۔ کراچی میں چڑھتے سورج کے ساتھ دھند بڑھتی گئی، راستے کھوتے گئے۔ صبح 10 بجے تک شہر میں شدید دھند کا راج رہا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر رہا۔ آج سے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا اعلان کر دیا۔ کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے ملک میں داخل ہوگا۔ 22 اور 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بورڈ ڈائریکٹر نظر الاسلام کو عہدے سے ہٹا دیا۔ بی سی بی اعلامیے کے مطابق نظم الاسلام کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ کھلاڑیوں نے ڈائریکٹر نظم الاسلام سے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ نظم الاسلام کے بیان پر کرکٹرز نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے میچز کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ ڈائریکٹر نظم الاسلام نے کہا تھا کہ بورڈ نے کھلاڑیوں پر کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن کرکٹرز نے آج تک کوئی ایوارڈ یا ٹائٹل نہیں جیتا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے عادل رشید اور ریحان احمد بھارتی ویزوں کے منتظر۔ برطانوی میڈیا کے مطابق دونوں کرکٹرز ہفتے کے آخر میں اسکواڈ کے دیگر ارکان کے ہمراہ سری لنکا روانہ نہیں ہوں گے۔ ماضی میں بھی پاکستانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے برطانوی کرکٹرز کو بھارتی ویزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا رہا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔